دوستوں آج میرا دل بہت اداس تھا۔ میں نے صبح صبح جب خبر پڑھی کہ افغانستان اور پاکستان کی چوکی پہ افغانستان کے کچھ طالبان نے انفیکٹ حملہ کیا ہے اور ہمارے کچھ نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی 21 کا نمبر دیا ہوا تھا کہ اتنے نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جوان زیادہ تر ان کی جو عمریں ہوتی ہے یہ 25 اور 30 کے درمیان ہوتی ہے، سارے جوان ہوتے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں بہت اداس تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ دیکھیں، اب بات کرنی پڑے گی، دیکھیں بات تھوڑی تلخ ہے لیکن کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ایک تاریخ بتا رہا ہوں اور میری کوئی وہ انٹینشن نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے، یہ اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو اب افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، جب اس ملک میں آپ نے نام سنے ہوں گے بیٹ طالبان اور گٹ طالبان۔ ہمارے پاس حقانی نیٹ ورک ہوا کرتا تھا، جس کو ہم لوگ تو نہیں لیکن بہت سارے جو باہر کے لوگ کہتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک کے لیے جو ہے وہ پاکستان سیف ہے۔ اور وہ حقانی نیٹ ورک کون تھا، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں ہوتا تھا تو سارے ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ اور آج ان کی حکومت ہے کہاں پہ، یا ان کے بڑوں کی حکومت ہے افغانستان۔ اب یہ حقانی نیٹ ورک کیا کرتے تھے وہ میں آپ کو ذرا بتاؤں۔ یہ یہاں پہ جب امریکن سپورٹڈ جو حکومتیں ہوتی تھی وہاں پہ، اشرف غنی اور کرزئی صاحب کی جب وہاں پہ حکومت رہی بیک ٹو بیک، تو جب وہاں پہ جب حکومتیں تھی تو یہ جو حقانی نیٹ ورک جو پاکستان میں جو لوگ مقیم تھے تو وہ ان کو ڈسٹرب کرتے تھے، ان کو ڈیسٹیبلائز کرتے تھے، بم پھوڑتے تھے اور ان کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن الزام ہم پہ یہ تھا کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے یہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پیٹ طالبان گٹ طالبان کوئی نہیں ہے، اور افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے ٹی ٹی پی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اور ان کی بیعت ایک ہی ہے۔ جو حقانی والے ہیں وہ اپنا افغانستان میں اپنی شریعت چاہتے ہیں، شریعت چاہتے ہیں، اپنی اسٹیٹ چاہتے ہیں، اور ٹی ٹی پی والے پاکستان میں اپنی شریعت چاہتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد بھی ہمارے لوگ بڑے یہ تھے کہ نہیں بھائی، وہ جو اگر کل کو افغانستان کی وہاں پہ حکومت آ گئی تو یہ ہمارے ایسٹ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جو یہ دوستی ہمیں کام آئے گی۔ اسی لیے ہم ان طالبان کو سپورٹ کرتے تھے جو ہم ابھی لٹریچر میں پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مس ہلری کلنٹن کی کچھ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو ملے گی، اور آج وہ اسٹیٹمنٹ بالکل ہم نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ کتنا صحیح کہہ رہی تھی۔ ہلری کلنٹن نے کہا کہ یہ پاکستانی لوگ سانپ کو پالتے ہیں اپنے بیک یارڈ میں، اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سانپ جو ہے یہ پاکستان کو نہیں کھائے گا اور ہمارے دشمن کو کھائے گا، لیکن سانپ کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آپ کو بھی کھا سکتا ہے۔ تو آج دیکھیں آپ، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو حقانی وہاں پہ اب حکومت جنہوں نے بنائی ہے، جو ان کے بڑوں نے بنائی ہے یا انہوں نے بنائی ہے، جو بھی اسی اسکول آف تھاٹ کے تھے، جو افغانی طالبان جن کی وہاں پہ حکومت ہے، وہ آج جو ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ہمارے تو ایسے نہیں بنے، لیکن سونے پہ سہاگا۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب افغانستان میں کرزئی صاحب، وہ دوسرا جو اشرف غنی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ حقانی نیٹ ورک پہ ایکشن کریں، یہ جو ہے وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں اور افغانستان میں آ کر معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، ہم یہ ایسا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ اب جو پاکستانی طالبان تھے جو یہاں پہ شریعہ چاہتے ہیں، ٹی ٹی پی، اب جب وہاں پہ طالبان کی جو افغان طالبان کی حکومت آ گئی، یہ لوگ چلے گئے ہیں افغانستان، پاکستانی طالبان۔
افغانستان کو انہوں نے سیف ہیون بنا لیا، جیسے انہوں نے پہلے یہاں پہ بنائی ہوئی تھی حقانی والوں نے، جو افغان طالبان تھے انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے سیف ہیون بنا رکھی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، اور افغانستان میں یہ ٹی ٹی پی والے رہتے ہیں اور ہمارے اوپر آ کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، آپ سب کو یاد آنی چاہیے، کہ جب وہ لوگ کہتے تھے کہ افغانستان میں جب یہ ٹیررزم کرتے ہیں تو آپ کیوں کچھ نہیں کرتے، اس طرح آج وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی وہ جو جس کو ہم اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان اور یہ حقانی، یہ لوگ کوئی پاکستان کی جو آرمی ہے، جو پروفیشنل آرمی ہے، اس کے مقابلے میں افغانستان میں کوئی اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو فیس کر سکے۔ پاکستان اگر چاہے تو پورے افغانستان کو تباہ برباد کر سکتا ہے، توڑا بورا بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس جو جو سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گوریلا وار کی، پراکسی کی، اور ایک سو کالڈ نظریے کی، اور نظرے کے لیے وہ خودکش بھی بن جاتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے ایک ٹی 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 پی کے پاس ہے اور دوسرا افغان طالبان کے پاس ہے۔ اب جو ہمارے ٹی ٹی پی تھے وہ بھی ان کے پاس چلے گئے، اور ان کے پاس تو ویسے ہی اب حکومت ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ اب وہ ساری کی ساری طاقت جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سانپ جن کو پال رہے تھے، ہم نے سوچا ہماری طاقت بنے گی، وہ ہماری طاقت تو نہیں بنی، وہ ہمارے دشمن انڈیا کی طاقت بن گئی۔ اب جو افغان طالبان ہے وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی، وہ کہتے تمہاری ایسی کی تیسی، ہاں ہمارے تو دوست ہیں ہی انڈین۔ اب آپ دیکھیں جب ہمارے جیسے پروگریسو اور میں آپ کو سیکولر کہوں گا تو لوگوں کو جو ہے یہ تھوڑا بہت مشکل لگے گا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولر لوگ ہیں، سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور لبرل لوگ جب ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ سانپ نہیں پالو، یہ افغان طالبان ہو چاہے پاکستانی ٹی ٹی پی ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو سائڈ سے ہیں، اور یہ کل ہمیں کھائیں گے۔ آپ جو ہے ان کو ایک ہی نظرے سے دیکھیں تو ہمیں کہا جاتا تھا آپ تو ملک دشمن ہیں، آپ تو ویسٹ کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آپ تو لبرلز ہیں۔ لیکن آج یہ بات انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ وہ پروگریسو لوگ، وہ لبرل لوگ، وہ سیکولر لوگ، حالانکہ جو میں معنی سمجھتا ہوں سیکولر کی، وہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، آپ جو سمجھتے میں اسی کی بات نہیں کر رہا۔ سیکولر کی معنی بہت اچھی ہے، آپ کے نزدیک بھلے خراب، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ فار گاڈ سے یہ نہ کرو، لیکن وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ایجنٹ ہے، ویسٹ کے ایجنٹ ہے، اور یہ کسی کے پیا اس پہ پیرول پہ ہے، ہماری نہیں مانی گئی۔ لیکن ونڈیکیٹ ہم ہی ہو رہے، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں پروگریسو لوگ ہیں جو ہمارے سارے صوبوں میں ہیں، وہ کہتے تھے، آج بھی وہ باہر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سانپوں کو نہ پالیں، لیکن بدقسمتی سے آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ بہت دفعہ، بہت ٹائم، سیورل ٹائمز یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان کو نصف و نابود کریں گے، اب اسٹیٹ کی فورس جو ہے ان کو ختم کر دے گی، لیکن یہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر پچھلی دفعہ جب اب یہ عمران خان پہ الزام ہے کہ انہوں نے واپس کیے طالبان وہاں سے، لیکن ڈفرنٹ جو سورسز ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، اسٹیٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو واپس کیا جائے، جو طالبان تھے بھاگ کے گئے تھے یا جیلوں میں تھے ان کو آزاد کیا جائے۔ یہ اس طرح کی پالیسی اس ملک میں بنتی رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آج ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں دکھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں۔ تو خدا را اس چیز سے اگر ابھی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا، جیسے ٹی ایل پی کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ اب کوئی بھی جتھا، کوئی بھی اس طرح کی پارٹی اگر کوئی بھی حکومت کو
کمزور کرنے کی کوشش کرے گی یا روڈوں پہ آئے گی تو اس کو کچلا جائے گا. آئی اپریشیٹ دس گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. آئی ریپیٹ, اگر انہوں نے یہ ریزولو ہے ان کے پاس کہ اب ان کے پاس they have no room for the especially extremist, تو I appreciate, but I still doubt کہ یہ ہوگا نہیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو I appreciate and I will even expect to dismantle all their assets, اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اور ان پہ کیس ہونا چاہیے. جتنے آپ کے پاس بلاسفیمی کے جو فیک کیسز تھے ان کو اب ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ سارے کیسز تھے, اس پہ جو ہے لنچنگ ہوئی ہے یا ان پہ کیسز ہوئے ہیں یا بستیاں کی بستیاں جلا دی گئی ہیں, کرسچن بستی یا کچھ اور جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں. یا ہمارے پاس میرپور خاص اور عمر کوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا ڈاکٹر شاہنواز کا. یہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی لنچنگ ہوئی ہے, میرا خیال ہے اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم آ گیا ہے, ان کو آپ اوپن اپ کریں. یہ سارا کریڈٹ اس ٹی ایل پی کو جاتا ہے. تو فار گاڈ سیک یہ اگر آپ کریں گے تو یہاں کا جو پروگریسو لوگ ہیں وہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے یہ اس طرح کرے گی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے, تو کم از کم ہمارے جیسے لوگ اس حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. تھینک یو.